الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین، یہ مہینہ ذی الحجہ کا چل رہا ہے. آج ذی الحجہ کی 7ویں تاریخ ہے. اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے. ابتدا بھی قربانی سے ہے، انتہا بھی قربانی سے ہے. محرم حسن حسین کی قربانی کا واقعہ ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. تو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی اس کا واقعہ اور اس کی یادگار ہے. آج ہندوستان کے اعتبار سے چاند کی 7 تاریخ ہے اور مکہ اور مدینہ میں 8 تاریخ ہے. 8 ذی الحجہ سے حج کا مبارک عمل شروع ہو جاتا ہے. لوگ کعبہ کو چھوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں اور مستقل 5 دن کا معمول رہتا ہے. اصلی حج 5 دن کا ہے. 5 ایام حج کے ہیں. ہمارے یہاں سے بہت سے احباب اور ماں بہنیں بھی حج کے اس مقام پر آج حج کے ایام کو، حج کے اعمال کو شروع کر دیا ہوگا. اور کل ہو کر کے 9ویں تاریخ وہاں کے اعتبار سے، ہمارے یہاں سے کے اعتبار سے 8ویں تاریخ. ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، اسے عرفہ کا دن کہتے ہیں. یہ بہت متبرک دن ہے. عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا معمول ہے. 9ویں ذی الحجہ کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ 1 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ مبارک عمل ہمیں اور آپ کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، نفلی روزہ ہے. ہو سکے تو یہ عرفہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے. عرفہ کے بعد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، جس میں عرفہ کے دن یہ بھی یاد رکھیے کہ عرفہ 9ویں تاریخ یعنی پرسوں
ہمارے یہاں 7، 8، پرسوں 9 ہو جائے گا۔ تو اتوار کی صبح کی نماز کے بعد سے تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر آپ نبی کی فجر کے ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر بآواز بلند پڑھنا ہے، امام کو پڑھنا ہے، اور امام بھول جائے تو مقتدی اس کو یاد کرا دے، یعنی امام مقتدی سب مل کر کے آواز بلند پڑھنا ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی اپنے گھروں میں اس تکبیر کو پڑھیں گی۔ اگر آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے امام کے ساتھ، تو جب آپ اپنی نماز کا سلام پھیریں گے تو اس وقت آپ کو پڑھنا ہے، یا پوری نماز چھوٹ جائے، پوری نماز آپ فرض نماز پوری کی پوری اپنے اعتبار سے جماعت سے الگ ہو کر پڑھ رہے ہیں، تو بھی آپ کو اس تکبیر پڑھنا ہے، اور یہ تکبیر تشریق کہلاتا ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے، اگر نہ پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ اس تاکید کے ساتھ اگر کسی کو یہ تکبیر یاد نہیں تو آسانی سے یاد ہو جائے گا، یہ کہ شروع میں 2 مرتبہ اللہ کو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہت آسان ہے، اب تو آسانی ہو گیا، موبائل میں بھی آپ جب چاہیے سرچ کیجئے ایام تکبیر تشریق، آپ کو آ جائے گا، اس کو یاد کر لیجیے۔ ابھی موقع ہے، 2 دن موقع ہے، 2 دن شنیچر اتوار کے شروع سے پڑھنا ہے، تو صرف یہ ہے کہ 10 منٹ آپ اس کو 10 مرتبہ 20 مرتبہ اس کو پڑھ لیجیے، یاد ہو جائے گا۔ تو گھر میں بھی مستورات کو بتائیے کہ اتوار کی صبح یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح سے یہ تکبیر پڑھنا ہے، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا ہے۔ قربانی 12 ذی الحجہ اور تکبیر 13 ذی الحجہ۔ اور مسائل کو برائے مہربانی چاہے تو آپ حنفی مسلک کی کتاب اٹھائیے یا حنفی علماء سے رابطہ کیجیے، ورنہ ریئیکشن کر جائے گا اور مسائل نہیں سمجھ پائیں گے۔ کوئی بولے گا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، کوئی بولے گا کہ 2 دن جب 3 دن تکبیر ہوتا ہے 3 دن قربانی کیوں نہیں کہیں گے، چوتھا دن قربانی کیوں نہیں، 4 دن جب ایام تشریق ہے تو چوتھا دن قربانی کیا نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ موبائل پہ مسائل مت دیکھیے، سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ ایک فرقہ اہل حدیث کا گھوم رہا ہے، اس آپ کو کہے گا کہ آپ حدیث پہ آ جائیے، اب حدیث میں لائے گا، آپ کو حدیث کا معلومات نہیں۔ جس نے 8 سال پڑھا ہے اس کو حدیث معلوم نہیں ہے، جو 1 سال کے لیے عرب چلا گا وہ حدیث کے بیان کرتا ہے۔ اگر آپ حدیث کو لے کے چلیے گا تو ہم بولیں گے کہ مائک میں نماز نہیں ہوتی تھی، مائک میں اذان نہیں ہوتی تھی، آپ حدیث دکھائیے بخاری شریف سے حدیث، کہیں سے آپ حدیث دکھائیے کہ اذان جو ہم دیتے ہیں مائک سے دیتے ہیں، اور نماز جو پڑھاتے ہیں مائک سے پڑھاتے ہیں، حدیث دکھائیے۔ 5 سال ہو گیا 2 کا مولانا بولے ہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، 5 ٹائم۔ تو حدیث قرآن کا آدمی تدبر کرتا ہے، سب کو ملانے کے بعد تب مسائل
کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ اذان جس وقت قائم ہوا تھا تو علماء کرام اس وقت کے نبی اور صحابہ اذان میں کیا ارادہ کیا تھا؟ آواز کو پہنچانے کے لیے کوئی ایسا آلہ تھا نہیں اس وقت، تو کوئی کہہ رہا ڈھول بجائے گا، کوئی کہہ رہا تھا نکڑا بجایا جاتا، کوئی کہا اچھا اس کو اونچی جگہ سے آواز دے دیا جائے، اونچائی پر سے، جس کی آواز بلند ہو اور اونچائی سے آواز دے دیا جائے۔ اس وقت آواز پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ قیاس کیا کہ اس کے جواز کیا کہ اب مائک ہے، اس کے ذریعے سے آواز آگے تک پہنچائے گا۔ لیکن اس میں بھی اب مائک کے اندر ایک کیسا آیا ہے کہ آپ جیسے بول رہے ہیں، آپ کے مرد کی آواز عورت کر دیا جائے گا، عورت کی آواز مرد کر دیا جائے، آپ کی آواز میں میوزک سیٹنگ کر دیا ہے، نہیں، بالکل سادہ، جس میں کہ ابھی چل رہا ہے، سادہ ہونی چاہیے آواز، بولنے والے کی بینی وہی آواز ہو تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم امام کی اقتدا کر رہے ہیں۔ بس اتنا تو علماء نے کہا ہے کہ مائک کے سلسلے میں کہ بیعینی امام کی آواز ہو، امام کی آواز تبدیل نہ ہو، سمجھ میں آئے کہ یہ فلاں مولانا نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے مائک سے کوئی فرق نہیں، مائک سے بھی بول رہے ہیں تو سمجھ میں آئے، جیسے فون سے ٹیلی فون سے بات کرتے سمجھ میں آتا ہے فلاں رشتہ دار بات کر رہے ہیں۔ تو اس چکر میں رہیے، قربانی کے سلسلے میں بہت سے مسائل آئیں گے، آپ اپنے محتاط جو علماء ہے، جس کے باپ دادا جس پر عمل کرتے چلے آئے، اب بڑے بڑے علماء اس پہ ریسرچ کریں اور اس پر عمل کیجیے۔ یہ مت دیکھیے کہ حرم شریف کے امام کیسا کر رہے ہیں یا مکہ کے امام کیسے، وہ چیز اس مسائل کو ہم اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے، اس تدبر تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن امام کو لے کے چل رہے ہیں۔ جن اماموں نے کوشش کیا ہے تو بچپن سے آخر تک اسی امام کو، کوئی شافعی مسئلہ ہے، کوئی مالکی، کوئی حنفی، تو اس میں دھوکے سے بچ کے رہیے۔ آپ کو لوگ دھوکہ دے گا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اب آدمی سوچ میں پڑ جائے، فیصلہ یا علم ہے نہیں تو فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ ہم لوگ جو کتاب پڑھے ہیں، 6 کتاب ہے، صحیح ستہ، جس کا سب پر اتفاق ہے، اور ایک ایک حدیث کا مدرسہ کے جو مین علماء ہے وہاں تک جاتا ہے، پھر وہاں سے جا کر کے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سند پہنچتی ہے، شجرہ نسب بولتے ہیں، اور شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ امام بخاری تک، اور امام بخاری کا شجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے، حضور جو بولتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ۔ اس طرح سے مدارس میں حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ یہ علماء اور غیر علماء میں یہی فرق ہے کہ ہر حدیث کی سند وہاں جا کر پہنچ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو یہ اس اہتمام کے ساتھ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد مسائل کا ایک مستقل معاملہ ہے کہ مسائل میں مستقل محنت کیا، سب احادیث کو لینے کے بعد صحابہ کرام کو لیا، اجماع امت کو لیا، اب یہ 3 چیز میں نہیں ہوا تو قیاس کیا، انہی تینوں پہ قیاس کرنا ہے، حدیث پہ، قرآن پر اور صحابہ کا اجماع، اس پر قیاس کرنا ہے کہ وہاں اس طرح کی کوئی چیز مل رہی ہے تو اس پر قیاس کر کے عمل کریں گے۔ تو یہ 3 دن کے قربانی میں آپ بھٹکیے نہیں، راستہ سے نہیں بھٹکیے۔ وہ جو حنفی مسلک کی کتاب آپ کے پاس ہے، مسائل نماز ہے، معافت قاسمی کی ہے، علم الفقہ ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، اس کو دیکھیے، یا اشتہارات آتے ہیں مدارس کی جانب سے، اس پہ مسائل دیکھیے۔ تو فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی قربانی کو پیش کیا کہ اللہ نے جان کی قربانی مانگا، جان کی قربانی، بیوی کو کہا کہ وہاں صفا مروہ کے پاس رکھ دو، بیوی کی قربانی دیا۔ اب بچہ جب جوان ہو گیا تو بچے کی قربانی
اس کے لیے بچے کی رضامندی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ میں چلے گئے۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس سے بڑھ کر باپ بیٹے کی مثال نہیں مل سکتی ہے کہ بیٹا باپ کا مطیع و فرمانبردار کیسا ہوتا ہے اور باپ بیٹے سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ یہ مشورہ ہوا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ دن بھر 24 گھنٹے میں آپ کی کتنی باتیں ماں اور باپ کی کتنی باتیں آپ کے وہ نونہال بچہ ہے جس کو آپ نے گود میں پالا ہے کاٹ دے گا، کٹنگ پھٹ۔ آپ کو اب سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ پرانے دور کے آدمی ہیں۔ وہ تجربے کار تجربے کی بنیاد پہ بول رہا ہے، آپ اپنی عقل کی بنیاد پہ بول رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بول سکتے تھے ابا جان یہ خواب کی بات پر آپ کیا سوچے ہیں؟ خواب نے دیکھا ہے، حقیقت میں نہیں حکم آیا، آپ نمی انتظار کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے فرشتے کے ذریعے سے حکم صادر کر دیں۔ نہیں، اللہ نے خواب میں حکم دیا ہے تو اس کو بھی ہم عمل کریں گے، اس لیے کہ نبی کا خواب غلط نہیں ہوتا ہے۔ نبی کو خواب میں شیطان نہیں آ سکتا ہے، یہ براہ راست اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ باپ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، لیکن بیٹے سے مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ کرنا بری چیز نہیں، آپ کسی سے مشورہ کر رہے ہیں تو مشورہ اسلام کے اندر ہے، وشاورہم فی الامر، ہر معاملے مشورہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ کیا انسان کے پیدا کے لیے، تو اگر ہم کوئی نبی اپنی اولاد سے مشورہ کرے، اپنی بیوی سے مشورہ کرے تو مشورہ کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا مشورہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تیار ہو جاتے، لیکن نہیں، مشورہ لیا۔ بیٹا بھی بردبار تھا، حلیم تھا، برداشت کرنے والا تھا، کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جیسا حکم کیا جا رہا ہے، جس طرح حکم دیا ہے، جس پوزیشن میں، جس کیفیت کے ساتھ آپ کو اللہ نے حکم دیا گیا اس میں کیوں چرا کرنا نہیں۔ اب جب قربان گاہ پہ حضرت ابراہیم ہے اور حضرت اسماعیل ہے، اور سوچئے کہ خواب کے بعد کتنی بے چینی ہو گئی ہوگی کہ ہم کو اس بچے کی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے جس سے کچھ امید تھی کہ ہم دین کے سلسلے میں کچھ قربانی کریں، دین کے احکام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، لیکن ہم کو اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کتنی طرف ہوگی، کتنی بے چینی ہوگی، اور اس وقت سے خواب سے لے کر قربان گاہ تک لے جانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک باپ کی بیٹے کے ساتھ ساری محبت، بعض بات اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال، بعض بات 9 سال، باہر اس کم سنی کے عالم میں، اور جو چھوٹے کی عمر ہوتی ہے بولنے کا بھی انداز اور چہرہ ہر اعتبار سے خوبصورت لگتا ہے، تو نبی کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آپ نے خواب جب ذبح کا وہ ہر پوزیشن جو گردن پہ چھری رکھ دیا، اس پوزیشن پہ آنے کے بعد یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ذبح ہو، اور ذبح نہیں ہو رہا ہے۔ آواز آئی اللہ کی جانب سے، یہ آواز آئی کہ اے نبی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے۔ تم نے خواب کے اسی مقام پہ خواب دکھاتے کہ چاقو اسماعیل کے گردن پہ ہے، کٹتے ہوئے لہو بہتے ہوئے نہیں دکھاتا۔
جب دیکھا کہ حکم ہے کہ بیٹے کی قربانی نہیں، یہ میڈا رکھا ہے اس کی قربانی کرو، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوتی کہ بیٹے کو قریب بلا کر سینے سے لگا لے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ لیکن انسانی فطرت وہاں پہ غالب نہیں، بلکہ وہ اللہ کی محبت غالب ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، اس امتحان کے بعد سجدے میں چلے گئے اور سجدے سے سر اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اور یہاں قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہوا کہ اب سے انسان کی قربانی نہیں، جانور کی قربانی ہوگی۔ تو فرمایا اس قربانی کو عید الاضحیٰ کے دن سب سے احب الاعمال احراق الدم یوم الاضحیٰ، سب سے بہترین اور محبوب عمل قربانی کے دن فرمایا کہ خون کا بہانا ہے، ذبح کرنا ہے۔ یہ ذبح کا عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ کہہ سکتے کہ عید کی نماز زیادہ محبوب ہے، نہیں، عید کی نماز بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کو ابھی یہ قربانی سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کا عمل ہے، احراق الدم یوم النحر۔ اور اس قربانی کو فرمایا کہ زمین پہ خون گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے ایک نیکی قبول کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ محبوب عمل، اس محبوب عمل کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما ظاہر یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ قربانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ہر سال قربانی کرتے تھے۔ ہم قربانی میں مسائل کو دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس 52 تولہ چاندی ہے یا اس کے مقدار میں پیسہ ہے وہ صاحب نصاب، وہ قربانی کرے گا۔ اور حضور صاحب نصاب تھے، حضور کو تو فاقہ کشی کا عالم تھا، پیٹ میں پتھر باندھتے تھے، ایک ٹائم کھایا تو دوسرے ٹائم نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن لگاتار مستقل دونوں ٹائم کا 3 دن، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن مسلسل تینوں دن پیٹ بھر کے تینوں وقت میں کھانا کھایا ہو۔ وہ ہستی قربانی کے دن جب قربانی کرنے کے تیار ہوتے تھے تو 2 جانور، ایک قربان منی اپنی جانب سے، فتقبل منی، یہ میرے جانب سے حضور کہتے تھے، اور ایک جانور من امتی، میری امت کی جانب سے، یعنی اس قربانی کا ثواب ساری امت کو بھیجتے تھے۔ ایک جانور پر ایک ہی قربانی نہیں ہوگی تو اس قربانی کا ثواب جو ہے ساری امت کو پیش کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ بھی صاحب استطاعت ہے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے تو حضور کے نام سے قربانی کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی 2 قربانی کرتے تھے، حضور چاہیے آپ 2 قربانی کرتے ہیں، 2 جانور کرتے ہیں، فرمایا ایک اپنے جانب سے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ آج ہم قربانی کے دن مولانا صاحب کو تلاش کرتے ہیں کہ امام صاحب کو بلائے، مؤذن صاحب بلائے، وہ ذبح کریں گے۔ حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کیجیے، یہ عمل ہے، نبی کا عمل ہے، اس کو سیکھیے، کم سے کم ذبح کرنا سیکھیے۔ مسلمان ہو قربانی کرنا نہیں جانے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت، صحابہ کہتے ہیں جب ہاتھ ملاتے تھے تو ہاتھ ٹھنڈا لگتا تھا اور انتہائی خوشبو، ہاتھ سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ وہ شخصیت اپنے ہاتھوں میں چاقو لے کر یہ قربانی کرتے تھے۔ آج 1 جانور، 2 جانور، 3 جانور قربانی کرتے ہیں تو آج ہماری
ہمارا کلیجہ ہل جاتا ہے نہیں مولانا ہم سے نہیں ہوگا، مولانا کو بلایا جائے. ہر چیز میں مولانا نہیں، وہ ہندوؤں میں ہے جو پنڈت کو بلایا جاتا ہے. آپ اسلام کے بانی کے طریقے پہ چلنا ہے. مولانا کو صرف اتنا ہی ایک وہ علم حاصل کیا ہے، وہ آپ کو بھی کرنا ہے. آپ بھی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے تو اس عمل کو سیکھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو نہیں 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے. کوئی مائی کا لال پورے جلکورا میں یا پورے ہندوستان میں دعویٰ کرے کہ ہم اپنے جانب سے 100 اونٹ کی قربانی کی. کتنا ہی اللہ والا کیوں نہ ہو، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم 100 اونٹ کی قربانی کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا محبوب سمجھتے تھے اس عمل کو کہ آپ اپنے ہاتھ سے 100 اونٹ لایا گیا قربانی کے لیے. 63 اونٹ، 63 اونٹ کو اپنے ذبح کیا. اور یاد رکھیے سب سے زیادہ مشکل قربانی اونٹ کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ اونٹ کا ہوتا ہے. اونٹ کو بڑے مشکل سے باندھا ہو جاتا ہے، اس کو نیزہ مارا جاتا ہے. قربانی کا طریقہ الگ ہے. دیکھیے گا نیٹ پر سب کچھ دیکھتے، یہ سب چیز دیکھیے گا نیٹ پہ. قربانی اونٹ کا کیسے ہوتا ہے دیکھیے آپ تفصیل دیکھیں. اتنا مشکل ہے اونٹ کا قربانی ہے. یہ ہر جانور کے نے گلے کو چھری مار دیا. اونٹ کی قربانی میں بڑی دقت ہوتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ کی اپنے سے قربانی. یہ حضور کا معجزہ تھا. اگر نہیں سنا ہے تو سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے لیے کھڑے ہوئے جانور کو رکھا، جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے سینگ رکھتا. اونٹ قریب ہو جاتا تھا اور لیٹ جاتا تھا، اور اونٹ تڑپتا نہیں تھا کہ حضور کی چھری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھری اونٹ پہ چل رہی تو اونٹ کے اندر حرکت نہیں ہوتی. اتنی قربانی کرتے تھے. تو ہم کو اور آپ کو یہ مسائل ایک طرف، ہم شادی بیاہ میں کتنا خرچہ کرتے ہیں، عید میں ہم 10-10 ہزار 20-20 ہزار کا کپڑا لے لیتے ہیں. سال میں ہم کو توفیق ایک جانور کتنا ہی آپ مہنگا ہے تو 4000 لے گا. 4000 اس وقت بہت فربا جانور ملے گا ایک حصہ میں. 2000 3000 4000 5000. کہ 5000 میں آپ کو سب سے اعلیٰ ترین کا جانور مل جائے گا. اگر ہم 5000 سال میں جمع کر لیں قربانی سے کیا دقت ہے؟ بڑے جانور کی قربانی کرنے میں انسان کا زیادہ اخلاص ہوتا ہے کہ سب ہم غریب کو دے دیں گے، اور چھوٹے جانور میں ہمارا اخلاص کہیں بھٹک جاتا ہے کہ ران فریج میں رکھ دیں گے اور پائے کہیں رکھ دیں گے. غریب کو کہیں خصی کا گوشت ہم غریب کو 1 کلو دے نہیں سکتے، بڑی مشکل سے 1 پاؤ 100 گرام 200 گرام. ارے ہم سال بھر گوشت کھایا، خصی کا گوشت غریب کو کھانے دیں. اس بہانہ سے غریب کو نصیب ہوتا ہے. لیکن شریعت نے حکم دیا ہے کہ پورے خصی کو رکھ لیجئے. حکم ہونا الگ ہے، اور محبوب عمل اخلاص جو قربانی کی روحانیت وہ اس میں ہے کہ ایک جانور کا 3 حصہ کیجیے. چاہے تو تینوں بانٹ دیے، چاہے تو 2 حصہ رکھ لیجیے، چاہے تینوں حصہ رکھ لیجیے. یہ عمل مستحب ہے کہ 3 حصہ کیجیے. کہ ہم ناجائز نہیں کہیں گے فریج میں آپ کا ران چلا گیا تو ناجائز ہے، یہ نہیں کہیں. اگر آپ کے یہاں پریوار زیادہ ہے رکھ سکتے ہیں، کھانے کے لیے رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی غریب آپ کا آسرا لیے ہوئے ہے، سوچ رہا ہے کہ ہمارا دوست ہے آج قربانی کر رہا ہے، ہم کو ایک بوٹی بھی خصی کا ضرور دے گا. اچھا خصی کا گوشت جو ہے بہت مہنگا ہو گیا، 700 روپیہ. ہم لوگوں کا کلیجہ ہل جاتا ہے. 700 روپیہ میں 1 کلو گوشت ہوتا ہے. اور آپ جو خصی کا گوشت ہے، بہت سے لوگ ہیں نہیں رکھتے، ٹوٹل بانٹ دیتے ہیں بہت سے.
ہم نے دیکھا ایک مولانا کو آئے اور خسی اپنے سے ذبح کیا اور اپنے سے پکایا کھانا دعوت کیا، دستے خود تیار اپنے سے ذبح کیا، اپنے سے کھایا اور بس وہی کھڑے کھڑے گوشت بانٹ دیا، مانگنے والا سب کو دیا۔ ایسی قربانی دیں گے، اس دور کی بات ہے۔ تو آپ قربانی کے گوشت کرتے ہیں۔ میں ایک بات بھول جاؤں گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انتہائی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کے بغل میں ایک ہندو ہے، اور کبھی کبھی ہندو کہتا ہے کہ آپ کے یہاں کا دھیان دیجیے گا، یا کچھ احساس کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مولانا قربانی کا گوشت ہندو کو دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، بلا تکلف دے سکتے ہیں، کیونکہ بڑا جانور نہیں کھاتے، چھوٹا جانور ہے، تو یہ کبھی دینے کا موقع آئے بلا تردد آپ دے سکتے ہیں، اس میں ناجائز نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، لیکن وہ کھال اگر بیچ دیا تو اس کے پیسے کو صرف غریب کو دینا ہے۔ کھال کا استعمال یہ بھی ہے کہ کھال آپ اگر جانتے یوز کرنا، استعمال کرنا، کہ آپ جائے نماز بنا لیا، بستر بنا لیا تو رکھ بھی سکتے ہیں، یا پوری کھال کسی کو مکمل کھال دے سکتے ہیں، ایسا نہ دے خالی دے دیا۔ یہ چند مسائل ہیں، اس کا دھیان دیجیے، مسائل پڑھیے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسائل۔ آپ جو اس میں موبائل میں دیکھتے ہیں تو آپ اس پہ موبائل پہ کتاب سرچ کیجیے، کتاب کہاں ڈھونڈیں، کتاب سرچ کیجیے، اس میں مسائل ڈھونڈیے اپنے مسلک کے لوگوں کے، مسائل قربانی رفعت قاسمی آپ دیکھیے، لوڈ کیجیے اور آپ موبائل پہ پڑھ لیجیے۔ جب تک عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن چل رہا ہے، آپ اس مسائل کو کتاب میں پڑھیے، جتنا ہو مطالعہ کیجیے، اور مطالعہ کرنے کے بعد جس مقام پہ سمجھ میں نہیں آئے تو اپنے علماء سے رجوع کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔